السلام علیکم۔ آج کے ہمارے موضوع کا نام ہے ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے اسباب اور علاج۔ اگر آپ کے دانت بے ڈھنگے بے ترتیب ہیں تو اس حوالے سے قطعی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دانتوں کی اصلاح ایک فن ہو گیا ہے۔ 25 سال قبل ایک مسیح کا ایک یونانی معالج لکھتا ہے کہ ایسے دانتوں کی اصلاح انگلی کے دباؤ سے کی جا سکتی ہے۔ 19ویں صدی میں اس کام میں باقاعدہ دلچسپی لی جانے لگی اور پھر ان دانتوں کی اصلاح پٹیوں، بندھنوں اور شکنجوں کے ذریعے کی جانے لگی، اور پھر ان بندھنوں کی تیاری، استعمال اور ان کی شکل و وضع کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اسباب: دانتوں کے ٹیڑھا ہونے کے کئی اسباب ہیں، جن میں ایک وجہ جگہ کی کمی ہوتی ہے، اور یہ صورتحال اس وقت پیش آ سکتی ہے جب جبڑوں کے لحاظ سے دانت بڑے ہوتے ہیں یا جب زائد دانتوں کی وجہ سے انہیں جبڑوں میں سمانے کی جگہ نہیں ملتی، یعنی جب جبڑوں میں دانت زیادہ نکل آتے ہیں یا دانت مختلف اوقات میں نکلتے ہیں، اور جب جگہ کم ہوتی ہے تو بعد میں نکلنے والے دانت جبڑوں کے کوس میں بے ٹھکانہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے بچے جو طویل عرصے تک انگوٹھا چوستے ہیں یا بوتل سے زیادہ عرصے تک دودھ پیتے ہیں، ہر وقت چوسنیاں منہ میں دبائے رکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے سامنے کے دانت اوپر یا باہر کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ بوتل یا چوسنی یا انگوٹھا چوسنے کی عادت کترنے والے پکے دانتوں کے نکلنے سے پہلے ختم کروا دینی چاہیے، یعنی 6 سال کی عمر تک۔ 1 سے 5 سال کی عمر میں دانتوں کے درمیان خلا قدرتی ہوتا ہے، جو 7 سال کی عمر کے بچوں میں رہتا ہے۔ یہ معمول کی بات ہے کیونکہ ابھی کچلیاں نکلنی باقی ہوتی ہیں اور ان کے نکلنے کے بعد یہ خلا یا گیپ خود ہی بھر جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر خلا یا گیپ برقرار رہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، دانتوں کا چھوٹا ہونا یا نوکیلا ہونا۔ نمبر 2، دانت تو عام سائز کے ہوں لیکن جبڑا بڑا ہو۔ نمبر 3، انگوٹھا یا ہونٹ چوسنے سے بھی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اوپر کے ہونٹ کے مسوڑھوں سے ملانے والا موٹا گوشت جو کانٹے والے دانتوں کے درمیان انہیں ایک دوسرے سے جڑنے نہیں دیتا۔ نمبر 5، بعض اوقات سامنے کے دانتوں کے پیچھے موجود پوشیدہ دانت کی وجہ سے بھی کانٹے یا کترانے والے دانت الگ الگ رہتے ہیں۔ ایسے دانت آپ کی مسکراہٹ کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کی اصلاح کر کے آپ اپنی مسکراہٹ کو دل آویز اور لازوال بنا سکتے ہیں۔ گویا ایسے دانت آپ کی شخصیت کو مسخ کرتے ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم ابتدائی عمر میں ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں جن کی وجہ سے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسواک کے سلسلے میں یہ بات صدیوں سے تسلیم کی جاتی رہی ہے کہ ان کے ابتدائی عمر سے باشعور اور صحیح استعمال کے ذریعے بے ڈھنگے دانت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ترتیب سے جمے ہوئے سیدھے دانت آپ کی مسکراہٹ میں جان ڈال دیتے ہیں، اور ان کا صاف رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دونوں جبڑے میں اپنی اپنی جگہ جمے ہوئے سیدھے دانت 3 طرح سے بے ڈھنگے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں جبڑوں میں یکسانیت نہ ہو تو دانت باہر نکل آتے ہیں۔ نمبر 2، نیچے اور اوپر کے دانت بے ترتیب ہونے سے بھی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، نچلے دانت اوپر کے دانتوں کے بالکل نیچے نہیں ہوتے بلکہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ دانت اگر باہر نکلے ہوئے ہوں تو ان کے زخمی ہونے اور ٹوٹنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں جبڑے ایک ترتیب سے نہ ہوں تب بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، ایسی صورتحال میں ان کی اصلاح جلد از جلد نہ کی جائے تو مسوڑھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اپنی شخصیت کے نکھار کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بے ڈھنگے جبڑوں اور دانتوں کی بروقت اصلاح کروا لی جائے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی فوری علاج آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ٹیڑھے میڑھے دانتوں یا جبڑوں کا علاج خاصا صبر آموزہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے دانتوں کی درستگی میں 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر جبڑوں کی اصلاح ضروری ہو تو 10 برس بھی ان کی درستگی کے لیے درکار ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاج کے دوران دانتوں کی صفائی مسئلہ بن جاتی ہے۔ غذائی ذرات دانتوں میں بہت زیادہ پھنستے ہیں، ایسے میں میٹھی اشیاء کا استعمال مزید پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ ہر 2 صورتحال میں دانتوں کی صفائی میں بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ دانتوں کے علاج کے دوران بچوں کو نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں میں دانتوں کی صحت پر بھرپور توجہ دیں۔ ویسے بھی ٹیڑھے دانتوں سے مسکراہٹ ہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ ان کی صفائی بھی درد سر بن جاتی ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ایسے دانتوں کا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں ٹھیک کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسے بچوں کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں
اور تقریبات میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کا علاج کروائیے تاکہ وہ عام صحت مند بچوں کی طرح خوشگوار اور احساس کمتری کے بغیر زندگی گزاریں۔